بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم میں جو تفہیم عبارت ہے، اس تفہیم عبارت میں سے عبارت نمبر 12 موجود ہے۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عبارت نمبر 12 میں کیا پڑھنے والی چیز ہے۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس عبارت نمبر 12 ہے۔ اس عبارت نمبر 12 کو ہمیں پڑھنا ہے اور اس کی مشق میں جائیں گے اور اس کی مشق کو حل کرنا ہے۔ تو آئیے اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ عبارت نمبر 12، دنیا کے ادب میں ڈرامہ ایک نہایت قدیم صنف ہے۔ صنف کہتے ہیں قسم کو، انداز کو کہہ لیجئے۔ اردو میں ڈرامے کی ابتدا 1853 یعنی 1853 میں امانت کی اندر سبھا سے ہوتی ہے۔ آپ لفظ اندر سبھا سن رہے ہیں، یہ ہندوؤں کا ایک راجا تھا جو اندر کے نام سے مشہور تھا۔ سنا گیا ہے یا تحریروں میں پڑھا گیا ہے کہ اس کے محل میں پریاں آیا کرتی تھی اور وہ آ کے رقص کیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک خیالاتی باتیں اس کے لحاظ سے یہاں پہ تذکرہ آیا، سو میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن جدید ڈرامے کا تصور بعد میں انگریز کی وساطت سے آیا، یعنی کہ اس کے آنے سے آیا، اس کے توسط سے آیا۔ اردو ڈرامے کے پیشے روح کی حیثیت سے رہس کا ذکر ضروری ہے۔ یہ رہس خیال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مشہور بادشاہ واجد علی شاہ وہ اپنے محل میں خاص رقص کروایا کرتے تھے، ایک محفل کروایا کرتے تھے۔ وہ محفل جو ناچ کی محفل تھی، اس محفل کو رہس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں ڈرامے پر شاعری، رقص و سرود اور موسیقی کا غلبہ تھا۔ 19ویں صدی کے آخر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعد میں آغا حشر کچھ انگریزی ڈراموں کے ترجموں اور کچھ طبع زاد ڈراموں سے اس میں زندگی کا حقیقی خون دوڑانے کی کوشش کی۔ یہ جو بات کر رہے ہیں طبع زاد کی، طبع زاد کہتے ہیں خود سے کچھ تخلیق کرنا، خود سے کچھ لکھنا۔ یعنی کہ اگر آغا حشر کی بات کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کچھ ڈرامے انہوں نے لکھے جو کہ انگریزی ڈراموں کا ترجمہ تھے، اور کچھ ڈرامے طبع آزمائی سے لکھے، مراد خود سے اپنے خیال کو جوڑ کر ایک نیا ڈرامہ تخلیق کیا، ایسا ہے۔ جی اس کے بعد 20ویں صدی کے پہلے رباع میں، رباع یعنی چار، یعنی چوتھے حصے میں، چوتھے دورانیے میں مقفع مکالموں کا زور رہا۔ مقفع ایسی تحریر جس میں قافیہ بھی آتا رہے، یعنی قافیے کا ذکر بھی ہو۔ قافیہ جانتے ہیں آپ کہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم آواز ہیں۔ ویسے تو یہ شعری اصطلاح ہے، یعنی اشعار میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہاں، یہاں، وہاں، یہ ایک خاص آواز ہے، یہ قافیے ہیں، قوافی ہیں۔ بعض اوقات جو مصنفین ہیں وہ مکالمہ لکھ رہے ہوں، وہ ڈرامہ لکھ رہے ہوں، وہ افسانہ لکھ رہے ہوں یا وہ ناول لکھ رہے ہوں، وہ مخفع الفاظ استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی تحریر میں ایک خاص جاذبیت آ جاتی ہے، ایک خاص توجہ کھینچنے والی تحریر بن جاتی ہے وہ۔ تو اس لیے انہوں نے بھی یہ انداز اختیار کیا اور اپنی تمام تحریروں میں مقفع انداز کو اختیار کیا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ بلکہ عبدالحلیم شرر انگریزی کے منبع میں نظم معارہ کی صورت میں چند ڈرامائی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ یہاں پہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عبدالحلیم شرر نے ایک منفرد انداز اختیار کیا ہے، انہوں نے ایک طبع آزمائی کی ہے جس سے وہ ایک نیا اور نوکھا انداز بنا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نظم معرہ کا ذکر یہاں پہ کر دیا۔ نظم معرہ وہ ہے جس میں قافیہ ردیف کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جی اس کے بعد
دوسرے ربع کے ڈرامہ نگاروں کے ہاتھوں ڈرامہ زندگی اور عوام سے قریب تر ہوتا گیا۔ اس زمانے میں امتیاز علی تاج نے اپنا معروف ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کے ہم عصر یعنی ان کے زمانہ کے ڈرامہ نگاروں میں حامد اور مرزا ادیب بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ یہ تھا ہمارے پاس آج کا پیراگراف جو ہم نے اچھی طرح پڑھا۔ اب ہمیں اس کی مشق دیکھنی ہے اور مشق میں دیکھنا ہے کہ کون کون سے سوال ہیں اور انہیں ہم نے پڑھنے کے بعد جواب کیا دینا ہے۔ آگے پہلا سوال پڑھتے ہیں۔ اس عبارت کا عنوان تجویز کیجئے۔ تو اس کا عنوان بنے گا، اس عبارت کا عنوان ہے ڈرامے کی ابتدا اور ارتقاء، یعنی کہ اس ڈرامے کی ابتدا اور ارتقاء، یہ جو ہے پیراگراف کا عنوان بنتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو ڈرامے کا ذکر کرتے وقت رہس کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ جواب، اس لیے ضروری ہے کہ اسے اردو ڈرامے کے پیش رو کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا دور تھا جس میں اردو ڈرامے پر شاعری اور رقص سرود کا غلبہ تھا؟ جواب، جب اردو ادب میں انگریزوں کے واسطے سے جدید اردو ڈرامے کا تصور سامنے آیا تو اس دور میں ڈرامے پر شاعری اور رقص و سرود کا غلبہ ہوا۔ سوال نمبر 4، مکفہ مکالمے سے کیا مراد ہے؟ جواب، مکفہ مکالمے ایسے مکالمے کو کہتے ہیں جس میں قافیے کا خاص اہتمام کیا گیا ہو، یعنی قافیے والے الفاظ بولے جاتے ہیں یا قافیہ والے مکالمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، تبازات ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ جواب، تبازات ڈرامہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو مصنف کی اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے معرض وجود میں آتا ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس جو پیراگراف آج ہم نے پڑھا ہے، یہ پیراگراف بورڈ کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ آپ نے اس پیراگراف کو ذہن نشین بھی کرنا ہے، اسے سمجھنا بھی ہے اور اسے حل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اس پیراگراف کو جب آپ 3 سے 4 دفعہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر تحریر کرنا چاہیں گے یا اس کے سوالات کے جواب دینا چاہیں گے تو آپ بآسانی دے سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ اس پیراگراف کے ساتھ ساتھ باقی پیراگراف کو بھی اچھی طرح سے پڑھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا اور آپ نے اسے خوب ازبر بھی کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے پیراگراف کے ساتھ، ایک نئی عبارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔